بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بہت بڑا واقعہ 86 سال کے بعد آیا صوفیہ نامی مسجد ترکی میں استنبول میں، اس میں 86 سال کے بعد نماز جمعہ ادا کیا گیا اور باقاعدہ لوگوں کے لیے کھول دی گئی۔ ترکی کے صدر ایردوغان نے اس کا افتتاح کیا اور کہا کہ تمام لوگوں کے لیے یہ اب اوپن ہے۔ یہ 86 سال پہلے کمال اتاتürk ترک کے دور میں اس مسجد کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ مسجد جو سی ہے اپنے تعمیر میں کے حساب سے بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، اور اگر اس مسجد کی اس کے اندر کئی نشیب و فراز آئے اس مسجد کے بننے کے بعد سے، صلیبیوں کا بھی اس پہ قبضہ رہا، اور مختلف میں چھوٹی سی اس کی تاریخ آپ کو بتاتا ہوں کہ ترکی میں آیا صوفیہ کی عمارت 537 عیسوی میں تعمیر کی گئی۔ ابتدا میں اسے مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1204 میں صلیبیوں نے رومن کیتھولک کیتھیڈرل میں اس کو منتقل کیا، جبکہ 1261 میں اسے دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سن 1453 میں جب عثمانیوں نے استنبول فتح کیا تو سلطان محمد ثانی نے اس عمارت کو خرید کر اسے مسجد کا مقام عطا کیا۔ مشہور عثمانی ماہر تعمیر سنان نے اس عمارت کے گنبد کے ساتھ 4 مینار تعمیر کیے۔ مسجد کے اندر تصاویر ہٹا کر اس کی جگہ پر اسلامی خطاطی کی گئی۔ آیا صوفیہ 600 سال تک تکبیر کی صداؤں سے گونجتی رہی، لیکن خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے والے مصطفیٰ کمال اتاتürk نے 1935 میں مسجد کو میوزیم میں بدل دیا۔ 1985 میں یونیسکو نے اس عمارت کو عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا، اور 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ ترکی عدالت نے 10 جولائی 2020 میں میوزیم کو غیر قانونی قرار دے کر اسے دوبارہ مسجد بنانے کا حکم دیا، جس کے بعد ترک صدر نے حکم نامہ جاری کر دیا، اور 86 برس بعد ایک بار پھر آیا صوفیہ میں مسجد کی نئی تختی لگا دی گئی اور نماز جمعہ گزشتہ دن ادا ہوا۔ یہ بہت ہی بابرکت دن تھا کہ وہاں پہ یہ تعمیر ہوئی۔ یہ نشیب و فراز جو سے ہیں یہ ترکی میں آیا، اور یہ بڑی بدقسمتی تھی کہ ترکی میں ایک مسلمان حاکم نے ایک ایسا کام کیا کہ ٹوٹلی، جسے کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود اتاتürk نے اس مسجد کیا وہاں پہ ترکی کے اندر اسلامی شعار استعمال کرنے میں پابندی لگا دی گئی، اور مسجد میں نمازیں بند ہو گئیں، اذانیں بند ہو گئیں، حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا بھی جو سے ہیں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات تھی کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھنا بھول گیا تھا۔ ایک ٹائم آیا، پھر کچھ لوگوں نے کوشش کی آہستہ آہستہ کہ وہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے چھپ کے، اور وہاں پہ جا کے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا۔ انہوں نے ایسا بھی کیا کہ کئی دفعہ ریلوں کے اندر ڈبے بک کرا کے، اور وہاں بیٹھ کے ایک معلم جو تھے بچوں کو اور لوگوں کو قرآن مجید سکھاتے تھے، سناتے تھے۔ یہ طریقہ چلتا رہا۔ کھیتوں میں بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا۔ نہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھاپے پڑتے تھے اور ان لوگوں کو بری سے بری سزائیں دی جاتی تھیں، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ یعنی اس قسم کی سختی اتاتürk کے زمانے میں ہوئی۔ اتاتürk کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کئی ہمارے لیڈران تھے، عمران خان صاحب بھی اتاتürk کو رول ماڈل سمجھتے رہے، مشرف صاحب بھی اتاتürk کو رول ماڈل سمجھتے رہے، اور لیکن اس کے بعد کیا کیا، دونوں ہی جو سے مولویوں کے ہاتھوں میں بک گئے۔ بات یہ تھی کہ اتاتürk نے مولویوں کو تو کیا ختم کیا تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کی آڑ میں اسلام کو لپیٹ دیا۔
چند مولوی ہوں گے، ضرور ہوں گے، کہ ایک فتنہ فساد ہو رہا تھا یا مذہب کے نام پہ وہاں جھگڑے ہو رہے تھے، لیکن اس کا فائدہ کیا اٹھایا؟ اصل میں ان کی رنجش تھی عثمانیہ سلطنت سے. عثمانیہ سلطنت کو ختم کرنے والوں میں اتا ترک کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ انہوں نے اپنی ریاست بنانے کے لیے ترکی کو اپنا یعنی کہ قابض ہونے کے لیے انہوں نے انگریزوں کی اور جو امریکنز کی بات مان لی. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو سے وہ جو ایگریمنٹ 1923 میں ہوا تھا اس میں اتا ترک موجود تھے. اس کے بعد ترکی کے جو تھے عثمانیہ سلطنت کے 40 حصے بن گئے، کیونکہ مفاد پرستوں کے وہ سارے تھے، ان لوگوں نے اپنی اپنی بادشاہتیں سنبھالی اور سب لوگوں نے عثمانیہ سلطنت کو ختم کر دیا. اتا ترک نے اتنی زیادہ سختی کی کہ کوئی بھی مذہبی آدمی، کیونکہ عثمانیہ سلطنت اسلامک سلطنت تھی، انہوں نے کہا اسلام کا نام ہی بالکل نہ آئے. انہوں نے بالکل ٹوٹلی جو کہ انہوں نے جیسے مشہور ہے کہ ایک بحری جہاز بھر کے کہ وہ کہتے ہیں جی مولویوں کا بھر کے ہم نے اور جا کے سمندر کے درمیان ڈبو دیا. مولوی تو اس میں چند ایک ہوں گے، لیکن بہت سے وہ لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے جو ایک ہسٹری جانتے تھے یا اسلام کو جانتے تھے، ان لوگوں کو بھی انہوں نے چن کے جو ان سے وہ ختم کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ایک بلیک تاریخ ہے ہمارے اسلامک دور کی، کہ ایک اسلامی ملک نے اس قسم کی حرکات کی اور وہ پابندی لگائی کہ اسلامی شعار کو بالکل ٹوٹلی ترکی سے ہٹا دیا، تاکہ نہ کوئی نام لے سکتا تھا، نہ اذانیں بند کر دی گئی تھیں. اس کے بعد جو یہ جو اس قسم کی جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں تو ہو ہی رہا ہے، احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. احمدی اذان نہیں دے سکتے، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، کلمہ نہیں لکھ سکتے. یہی کام جو ہے اتا ترک نے کیا تھا، اور اتا ترک نے ایسی پابندی لگائی کہ انہوں نے سبھی کو لپیٹ دیا، لے کے بیچ میں اس میں لپیٹ دیا. اور اتنا بھیانک یہ تھا کام ہوا کہ اس کی تاریخ میں آج تک جگہ ملتی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو اس کا افتتاح ہوا اور جو وہاں پہ ایک ویڈیو بنی ہے. تو ناظرین ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے بعد بات کریں. The story of Turkey's past. Founded in the 6th century as a cathedral, it was converted to a mosque in the 15th century and a museum in the 20th. Today, the court ruled it should be a mosque again. We have been waiting for this news for a long time, says this woman. She has plans to pray as soon as possible. President Recep Tayyip Erdogan says it will open for prayers in 2. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں آپ نے اندازہ لگایا کہ طیب اردوغان نے جس طریقے سے، جس محبت سے اس مسجد کا افتتاح کیا، خود جا کے نماز جمعہ ادا کی وہاں پہ جا کے، اور ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ طیب اردوغان نے یہ کام کو کیا اور دوبارہ سے اسلامک سسٹم دوبارہ سے ترکی میں رائج ہے. اللہ کرے کہ وہاں ملا کی حکومت دور نہ آئے. اگر ملا کا دور نہ ہو، جس طریقے سے وہاں پہ ترکی میں اسلام پھیل رہا ہے وہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے پھیل رہا ہے. کوئی فتنہ فساد نہیں ہے. فتنہ فساد وہیں پہ ہی ہوتا ہے جب ملا کو آپ حد سے زیادہ چھوٹ دے دیں. اتا ترک کے زمانے میں بھی ملا قابو سے باہر آ گیا تھا. ایک تو یہ بات تھی، دوسرا ایک مسلمانوں کے ساتھ ایک نفرت تھی جو یورپین لوگوں کی تھی، جو جس طریقے سے عثمانیوں نے صلیبیوں کو شکستیں دی تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے ایک لمبا عرصہ 650 سال دنیا پہ ایک قابض رہے اور 3 براعظموں میں ان کی حکومت تھی، اس کی بھی جیلسی تھی. کیونکہ اتا ترک جو سے تھے وہ فالو کرتے تھے یورپ کو، انگلینڈ کو، امریکہ کو، اور انہی کے ہی حکم پہ چلتے تھے. انہوں نے وہ کام کیا کہ جو کبھی بھی اس سے پہلے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کا کام، بھیانک کام جو سا ہوگا کہ اسلام کا نام بالکل وہاں سے مٹا دیا جائے گا. حتیٰ کہ آپ کو اذان دینے کی بھی پابندی ہوگی، تلاوت کرنے کی پابندی ہوگی. یہ اس قسم کی پابندی ہے. اتا ترک کے بعد پاکستان میں 74 اور پھر 84 کے بعد احمدیوں کے ساتھ ہوا. یہ اسی قسم کی زیادتی ہے کہ جس طرح ہم آج افسوس کرتے ہیں کہ ترکی میں زیادتی ہوئی، تو یہی کچھ زیادتی جو سی ہے پاکستان میں نام بدل کے کی جا رہی ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.